بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ وہ مسلمان جاسوس کون تھا؟ اس کا نام اسامہ بن ازہری تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال تھی۔ اس کا باپ عراق میں مثنہ بن حارثہ کے لشکر میں تھا جو کسرائے ایران کی فوجوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ یہ مجاہد ایک معرکے میں شہید ہو گیا تھا۔ اسامہ بن ازہری کا ایک ہی بڑا بھائی تھا۔ وہ شام کی جنگ میں ہرقل کی فوجوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہوا تھا۔ پیچھے اسامہ رہ گیا تھا۔ ماں نے اسے اس لیے محاذ پر نہیں بھیجا تھا کہ وہ اکیلی رہ جاتی تھی، لیکن باپ کے بعد بڑا بھائی بھی شہید ہو گیا تو ماں نے اسامہ سے کہا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی جگہ چلا جائے۔ اس طرح اسامہ رومیوں کے خلاف لڑنے والے لشکر میں جا شامل ہوا اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اسامہ بن ازہری کو سالاروں نے دیکھا کہ یہ تو ایک خاص قسم کی ذہانت کا مالک ہے، تو انہوں نے اسے جاسوسی کی تربیت دی۔ اسامہ بڑا خوبصورت جوان تھا، نہایت پر اثر انداز میں بات کرتا تھا اور اس میں روپ بہروپ کا فن قدرتی طور پر موجود تھا۔ اسے پہلی بار جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تو وہ ایسے بہروپ میں گیا کہ ایک رومی فوج کے افسر کا خدمتگار بن گیا۔ 1.5 مہینے بعد واپس آیا تو نہایت قیمتی باتیں اپنے ساتھ لایا۔ آخر اسے اس لشکر میں بھیج دیا گیا جس کے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور مصر پر فوج کشی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ مصر میں بھی اس نے جاسوسی کے میدان میں کچھ نمایاں کامیابیاں حاصل کی جو سپہ سالار کے کام آئیں۔ اب وہ بابلیون کے اندر چلا گیا تھا۔ ایک بار واپس آیا تو سپہ سالار کو بتایا کہ شہر کے اندر رومی فوج کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کیا ہے اور شہری کیا سوچ رہے ہیں۔ اس ضمن میں اس نے سپہ سالار کو بڑی ہی کارآمد باتیں بتائیں۔ وہ پھر کسی بہروپ میں بابلیون کے اندر چلا گیا اور ایک عیسائی تاجر کا قابل اعتماد نوکر بن گیا۔ وہ عیسائیوں کے بہروپ میں گیا تھا۔ اسے واپس آنا تھا لیکن مجاہدین کے لشکر نے بابلیون کو محاصرے میں لے لیا۔ اس صورتحال میں اس کا واپس آنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ واپس نہ ہی جائے تو اچھا ہے، شہر کے اندر رہے اور اپنے لشکر کی مدد کا سامان پیدا کر لے۔ اس نے تو یہاں تک سوچ لیا تھا کہ جب مجاہدین کا لشکر قلعے پر یلغار کرے گا تو وہ اپنی جان کی بازی لگا کر شہر کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تھا وہ مسلمان جاسوس جس کی نشاندہی یہ لڑکی تھیوڈور کے آگے کر رہی تھی۔ لڑکی نے کہا تھا کہ اس مسلمان کو اس کے ساتھ محبت ہے اور وہ خود بھی اسے چاہتی ہے۔ یہ محبت ایک واقعے سے شروع ہوتی تھی جو اس لڑکی کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے ایک حادثہ بن چلا تھا۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ ایک بڑی بادبانی کشتی بابلیون کے سامنے والے جزیرے تک جا رہی تھی جہاں قلعہ روضہ تھا۔ اسامہ کو اس تاجر نے جزیرے میں جانے کو کہا تھا جس کا وہ ملازم تھا۔ اس تاجر کو وہاں کوئی کام تھا۔ چونکہ اس طرف دریائے نیل تھا اس لیے شہر کا وہ پہلو محاصرے سے محفوظ تھا۔ جزیرے اور بابلیون کے درمیان دریائی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ کشتی بہت بڑی تھی جس میں بہت سے مسافر جا رہے تھے۔ سامان بھی تھا اور چند ایک گھوڑے بھی تھے۔ یہ 3-3.5 مہینے پہلے کا واقعہ تھا جب نیل میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ طغیانی کا زیادہ جوش و خروش دریا کے وسط میں تھا۔ کشتی وسط میں پہنچی تو ملاح دیکھ نہ سکے کہ طغیانی بڑھ گئی ہے اور لہریں کچھ زیادہ ہی اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔ کشتی جب اس مقام تک پہنچی تو لہروں نے اسے اٹھا اٹھا کر گرانا شروع کر دیا اور ایک بار کشتی کا رخ بدل گیا اور تیز ہوا نے بادبانوں کو ملاحوں کے قابو سے نکال دیا۔ کشتی ایک پہلو سے اس قدر جھک گئی کہ یوں لگتا تھا جیسے دریا کشتی کے اندر آ جائے گا۔ ایک نوخیز لڑکی جو اس طرف کھڑی تھی اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور دریا میں جا پڑی۔ اسے اب ڈوبنا ہی تھا، بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لڑکی کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا لیکن وہ رونے چلانے اور لوگوں کی منت سماجت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسامہ کی فطرت میں خطرے مول لینے والا عنصر موجود تھا اور اس کے ساتھ انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی تھا۔ اس نے اور کچھ بھی نہ سوچا اور دریا میں لڑکی کے پیچھے کود گیا۔
لڑکی کو موجیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھیں اور اپنے ساتھ لے جا رہی تھیں۔ اسامہ جوان تھا، جسم میں طاقت تھی، اور زیادہ طاقت تو اس جذبے میں تھی جو ہمدردی کا جذبہ تھا۔ وہ پوری طاقت صرف کرتا تیرتا چلا گیا، اسے تو طغیانی بھی آگے کو دھکیل رہی تھی۔ ملاحوں نے کشتی نہ روکی، اس کے بادبانوں کو قابو میں رکھ کر کشتی کو دریا کے وسط سے نکال لے گئے۔ اسامہ لڑکی تک پہنچ گیا اور اسے اٹھا کر اپنی پیٹھ پر ڈال لیا۔ اب بڑا ہی خطرناک مرحلہ شروع ہوا، یہ تھا طغیانی کے جوش و خروش میں سے نکلنا۔ بہت دور جا کر وہ موجوں کی لپیٹ سے نکلا اور سامنے والے کنارے تک چلا گیا۔ وہ کچھ ہی دیر اور تیر سکتا تھا، اس کے بازو اکڑنے لگے تھے۔ یہ اس کی اور لڑکی کی خوش قسمتی تھی کہ کنارہ آ گیا اور اسامہ لڑکی کو نیل کے منہ سے نکال کر لے گیا۔ کناروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی کشتیاں چلتی رہتی تھیں، ان میں سے ایک میں اسامہ لڑکی کو جزیرے میں لے گیا۔ لڑکی کا باپ مل گیا، اس نے یہ صورت قبول کر لی کہ اس کی بیٹی ڈوب کر مر چکی ہے۔ اس نے اسامہ کو گلے لگا لیا اور اسے کہا کہ وہ بابلیون میں اس کے گھر آئے۔ اسامہ نے اپنے تاجر آقا کا کام بھی کر لیا تھا اور لڑکی اور اس کے باپ کے ساتھ واپس بابلیون آ گیا۔ وہ پہلی بار لڑکی کے گھر گیا تو ان لوگوں نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ لڑکی تو اس پر مری جا رہی تھی، اس نے لڑکی کو یقینی موت کے منہ سے چھینا تھا۔ اسامہ آخر جوان سال اور غیر شادی شدہ تھا، اس کے دل میں لڑکی کی ایسی محبت پیدا ہو گئی جو انسان کو مجبور اور بے بس کر دیا کرتی ہے اور اسے اس راستے سے بھی ہٹا لیتی ہے۔ یہاں سے ان کی ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ اسامہ کو تاجر نے ایک چھوٹا سا الگ مکان دے رکھا تھا، لڑکی اس کے پاس وہاں پہنچ جاتی تھی۔ ایک روز جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ اسامہ نے لڑکی سے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ عرب لے جائے گا۔ لڑکی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا کہ وہ عرب کیوں جائے گا؟ اسامہ نے تو اسے بتایا تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ اسامہ پچھتانے لگا کہ اس کے منہ سے ایسی بات نکل گئی ہے کہ اس کا پردہ اڑ گیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی بہت باتیں بنائیں کہ وہ اپنی اصلیت پر پھر پردہ ڈال لے، لیکن لڑکی کو شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ اسامہ دراصل کچھ اور ہے۔ اسامہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لڑکی کا حسن اور اس کی عمر ایسی تھی، اور پھر لڑکی نے باتیں بھی کچھ ایسی کہیں کہ اسامہ کو اپنا راز فاش کرنا پڑا۔ دونوں کی محبت ایسی تھی کہ اسامہ کو ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ لڑکی اسے دھوکہ دے گی۔ لڑکی نے اسے قسم کھا کر کہا کہ وہ اس کے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لے گی۔ اسامہ نے کھل کر بات کر دی اور لڑکی نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے گی اور اس کے ساتھ عرب بھی چلی جائے گی۔ وہ تو اس کی بہت ہی ممنون و مشکور تھی۔ اس کے دل پر دریا کا ایسا خوف بڑھ گیا تھا کہ بہتے پانی کو دیکھ کر ہی ڈر جاتی تھی۔ اسامہ کو وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ اسامہ کو لڑکی پر بھروسہ تو تھا، لیکن اسے یہ احساس پریشان کرتا ہی رہتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ لڑکی کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اسامہ نے یوں بھی کیا کہ اس کے دل میں رومیوں کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسے بتایا کہ ہرقل اور قیرس نے کس طرح قبطی عیسائیوں کا قتل عام کیا ہے۔ وہ لڑکی سے یہ بھی کہتا تھا کہ رومیوں کی بادشاہی مصر میں قائم رہی تو وہ یہاں کسی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو ہر کوئی اپنے مذہبی امور اور عقیدوں میں آزاد ہوگا۔ لڑکی کو رومیوں کا قبطی عیسائیوں پر ظلم و تشدد اچھی طرح معلوم تھا، لیکن وہ کم سن اور نادان لڑکی تھی۔ جنرل تھیوڈور نے اس کی معصومیت کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ اسے مصر کی ملکہ بنائے گا، تو وہ اس کی باتوں میں آ گئی، اور جب تھیوڈور نے مصر کی اور مسلمانوں کی باتیں کی اور پھر لڑکی کو اور زیادہ چڑھا دیا، تو لڑکی نے نادانی میں آ کر اسامہ کا پردہ چاک کر دیا۔ اسامہ اپنے گھر میں اکیلا گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس سے جذبات میں آ کر جو غلطی ہوئی تھی، اس کی سزا تھیوڈور نے لڑکی کو سنا دی تھی، سزائے موت۔ یہ سزا تو دراصل اسامہ کی ماں کو بھگتنی تھی۔ اس کا خاوند بھی شہید ہو گیا تھا، بڑا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اور اب چھوٹا بیٹا رات گزرتے ہی تھیوڈور کے جلاد کے ہاتھوں قتل ہونے والا تھا۔ پیچھے ماں کو سزا بھگتنے کے لیے اکیلا رہ جانا تھا۔ ماں یہاں بھی اس کے ساتھ تھی،
اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر دوسری عورتوں کے ساتھ نفل پڑھ رہی تھی اور مجاہدین کی فتح کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا شہر کے اندر پھندے میں آ چکا ہے اور اب اپنے بیٹے کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ تھی وہ رات اور یہ تھا وہ وقت جب یہ لڑکی تھیوڈور کو بتا رہی تھی کہ وہ ایسے مسلمان جاسوس کو پکڑوا سکتی ہے، اور تھیوڈور نے اسے کہا تھا کہ اس جاسوس کو اس کے سامنے قتل کروا دیا جائے گا۔ بالکل اس وقت مجاہدین نے اپنے سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کی ہدایات کے مطابق خندق کی رکاوٹوں پر درخت پھینک کر خندق عبور کر رہے تھے۔ قلعوں کی دیواروں پر چڑھنے کے لیے ایک تو کمندیں پھینکی جاتی تھیں، اور اگر دیواریں کمزور ہوتیں تو ان میں شگاف بھی ڈال لیا جاتا تھا۔ ایک طریقہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھنے کا بھی تھا۔ بابلیون کی دیواریں بہت ہی مضبوط، عام قلعوں کی نسبت زیادہ چوڑی اور اونچی بھی خاصی زیادہ تھیں۔ اس بلندی کو دیکھتے ہوئے ہی مجاہدین نے 2 سیڑھیاں باندھ لی تھیں تاکہ یہ دیوار کے اوپر تک پہنچ جائیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلعے کے محاصرے کو 8 مہینے گزر گئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی محاصرے کو تول دینے کے حق میں نہیں تھے۔ کچھ دن محاصرہ کر کے قلعے پر یلغار کر ہی دیا کرتے تھے۔ بابلیون کی بات دوسرے قلعوں کے مقابلے میں بالکل ہی مختلف تھی۔ اندر کی رومی فوج کو ہی نہیں بلکہ فوج کے جرنیلوں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان خندق عبور کر ہی نہیں سکیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ خندق عبور کرنی ہوتی تو یہ عربی مسلمان ایک دن کی بھی دیر نہ لگاتے، کسی نہ کسی طور خندق عبور کر لیتے۔ رومی بجا طور پر مطمئن تھے۔ خندق بہت چوڑی تھی اور رومیوں نے اسے جن خاردار تاروں اور نکیلی سلاخوں سے بھر دیا تھا، انہیں عبور کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی ذریعہ تھا کہ اسے عبور کیا جا سکتا۔ اس یقین نے رومی جرنیلوں کو اور ان کی فوج کو اتنا مطمئن کر دیا تھا کہ رات کو رومی پوری طرح بیدار رہتے ہی نہیں تھے، اور دیوار پر پہرے کی خاصی کمی ہو گئی تھی۔ گشتی سنتری رسمی طور پر 2-4 مرتبہ اوپر چکر لگا آتے تھے۔ اس فوج کے سپریم کمانڈ جنرل تھیوڈور پر بھی بے نیازی اور بے پرواہی کا موڑ طاری ہونے لگا تھا۔ تھیوڈور تو مکمل طور پر مطمئن تھا کہ مصر کے اندر سے ہی اس کی کمک آ رہی ہے اور وہ مسلمانوں کے لشکر پر عقب سے حملہ کرے گی۔ اس نے اپنے اعلیٰ افسروں کو بتا ہی نہیں دیا، بلکہ یقین دلا دیا تھا کہ بابلیون کے باہر خندق سے کچھ دور کی زمین مسلمانوں کے لشکر کا قبرستان بنے گی۔ رات آدھی سے کچھ زیادہ گزری تھی کہ جب سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے درختوں کی ٹہنوں پر قدم رکھا اور شاخیں پکڑ پکڑ کر اور سنبھل کر آگے بڑھے اور خندق عبور کر لی۔ وہ پھر واپس آئے اور خندق سے کچھ دور جا کر مجاہدین کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے رفیقوں، سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے پار جاتے اور واپس آتے دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی آسان کام ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹہن تاروں کے گچھوں اور نکیلی سلاخوں پر رکھے گئے ہیں۔ ان پر جب جسم کا بوجھ پڑتا ہے تو قدم آگے رکھنے سے یہ ٹہن دائیں بائیں ہلتے ہیں اور کچھ نیچے کو بھی ہو جاتے ہیں۔ شاخوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھو، کوئی کمزور شاخ ہاتھ میں آ گئی تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے اور ٹہنیوں کے ہلنے سے اپنا توازن بگڑ بھی سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی گر پڑا تو نوکدار سلاخیں اس کے جسم میں اتر جائیں گی، پھر خندق سے اس کی لاش ہی نکلے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قدم آگے ہی نہ بڑھائیں۔ فتح اور کامیابی صرف اسے عطا ہوتی ہے جو دماغ کو حاضر رکھ کر خطرے مول لیا کرتے ہیں۔ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے اس وعدے کو بھی یاد رکھو کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان مجاہدین کو جو سیڑھیاں پار لے جائیں گے اور ہی زیادہ احتیاط سے ٹہنوں پر چلنا ہوگا۔ ہم جب خندق پار کر کے چلے جائیں گے تو ایک اور خطرہ موجود ہوگا۔ ہو سکتا ہے میدان صاف ہی ہو، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ خطرہ بھی موجود ہوگا۔ یہ خطرہ ان گھنے درختوں میں ہو سکتا ہے جو خندق سے قلعے تک کھڑے ہیں۔ ممکن ہے ان درختوں میں رات کے وقت کچھ رومی چھپے رہتے ہوں۔ رات بھی تاریک ہے، اگر رومی ان درختوں میں ہوئے تو نیچے سے گزرنے والوں کو تیروں سے ختم کر دیں گے۔ بہرحال کسی درخت سے ایک بھی تیر آیا
تو ہم جوابی کارروائی کر کے یہ خطرہ ختم کر ڈالیں گے، لیکن ذہن میں رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ان ہدایات کے بعد سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ایک مجاہدین کو الگ کر کے کہا کہ 4 یا 5 آدمی ایک ایک سیڑھی اٹھائیں اور خندق عبور کریں۔ مجاہدین نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور 3 سیڑھیاں اٹھا کر خندق کی طرف چلے۔ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آگے آگے خندق عبور کرنے لگے۔ نہایت احتیاط سے ٹہنوں پر قدم رکھتے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور اللہ نے انہیں پار پہنچا دیا۔ پار جا کر رکے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مجاہدین کو آگے بھیجا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ درختوں میں اگر رومی فوج موجود ہوئے تو وہ ان دونوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے یا اوپر سے تیر چلائیں گے۔ اس خطرے کی نشاندہی کے لیے ان مجاہدین کی قربانی پیش کر دی گئی۔ دونوں مجاہدین تاریکی میں گم ہو گئے اور کچھ دیر درختوں کے نیچے نیچے گھوم پھر کر بخیر و عافیت واپس آ گئے۔ اس سے یقین ہو گیا کہ راستہ صاف ہے۔ اب پھلوں کے باغات کے یہ درخت مجاہدین کے محافظ بن گئے۔ یہ نہایت اچھی آڑ مہیا کرتے تھے جس سے دیوار پر کھڑے کسی رومی کو نظر نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی دیوار کے قریب آ رہا ہے۔ رات تو تاریک تھی لیکن انسان سائے کی طرح نظر آ سکتا تھا۔ سیڑھیاں خندق کے اگلے کنارے کے قریب رکھوا کر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانباز دستے کو اشارہ کیا کہ وہ اب آگے آ جائیں۔ اشارہ ملتے ہی پورا دستہ ایک دوسرے کے پیچھے خندق عبور کر گیا۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے چند ایک جانبازوں کو الگ کر کے کہا کہ وہ سیڑھیاں اٹھا لیں اور قلعے کی دیوار تک پہنچے۔ باقی دستے کو وہیں رکا رہنے کو کہا اور پہلے دی ہوئی ایک ہدایت کو دہرایا۔ ایک بار پھر سن لو، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم جب اوپر پہنچ جائیں گے تو ایک بار نعرے تکبیر بلند ہوگا۔ اس نعرے پر جو مجاہدین میرے ساتھ جا رہے ہیں اوپر چڑھ آئیں گے، پھر سب مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے اور تم سب یعنی سارا دستہ دوڑ کر سیڑھیاں چڑھے گا اور اوپر آ جائے گا۔ خندق عبور کرنے سے پہلے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان نعروں کے متعلق بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تیسری بار نعرہ تکبیر بلند ہوگا تو پھر باقی دستے اوپر آئیں گے اور یہ دستے مزید سیڑھیاں اپنے ساتھ لائیں گے تاکہ دیوار پر چڑھنے میں زیادہ وقت نہ لگے۔ پھر یہ طے ہوا تھا کہ یہ دستے اگر نیچے جانے میں کامیاب ہو گئے تو قلعے کے 2-3 دروازے کھولنے کی کوشش کی جائے گی اور باقی لشکر ان دروازوں سے اندر آئے گا۔ یہ نعرے بجائے خود ایک خطرہ تھا۔ پہلے ہی نعرے پر رومی فوجی بیدار ہو کر اوپر آ سکتے تھے۔ اس وقت چند ایک جانبازوں کو اوپر ہونا تھا۔ جن پر زیادہ تعداد میں رومی ٹوٹ پڑتے تو انہیں کاٹ کر دیوار سے باہر پھینک دیتے، لیکن خطرہ مول لینے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ 3 سیڑھیاں قریب قریب دیوار کے ساتھ لگ گئیں۔ ان کی لمبائی دیوار کی بلندی تک تھی۔ خاموشی قائم رکھنی تھی جو سیڑھیاں لگاتے قائم نہ رہ سکی۔ سیڑھیوں کی آواز پیدا ہوئی لیکن اوپر کوئی حرکت نہ دیکھی گئی۔ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی اور پھر اپنے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے کہے تھے کہ اللہ میری قربانی کو مجاہدین اسلام کی فتح کا سبب بنائے۔ اس دعا کے بعد انہوں نے سیڑھی پر قدم رکھا اور جن مجاہدین کو انہوں نے اپنے ساتھ لے جانا تھا انہیں سیڑھیاں چڑھنے کا اشارہ دیا۔ سب سے پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پر پہنچے اور ادھر ادھر دیکھا، کوئی حرکت نظر نہ آئی۔ مجاہدین سیڑھیاں چڑھتے آئے اور سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پہلے تو یہ دیکھنا تھا کہ اس نعرے پر رومی بیدار ہوتے ہیں یا نہیں۔ رومی فوجی کوئی ایسے غافل بھی تو نہیں تھے کہ رات کی خاموشی میں اتنے بلند نعرے سے بھی بیدار نہ ہوتے۔ دیوار پر جن فوجیوں کا پہرا تھا وہ برجیوں میں سوئے ہوئے تھے، باری باری جاگتے اور تھوڑا سا چکر لگا کر واپس چلے جاتے تھے۔ اتنا بلند نعرہ انہیں جگانے کے لیے کافی تھا۔ وہ برچھیاں اور تلواریں لیے دوڑے آئے۔ دیوار خاصی چوڑی تھی، لڑنے اور پینترے بدلنے کے لیے کافی تھی۔ رومی فوجی قریب آئے تو جانباز مجاہدین نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا
رومی فوجیوں کی کمزوری یہ تھی کہ وہ یہی دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے کہ یہ مسلمان اتنی اونچی دیوار پر کس طرح چڑھ آئے ہیں۔ دوسرا ڈر یہ کہ ان مسلمانوں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہی چند ایک مجاہدین ہیں جو اوپر آئے ہیں، اور ان کی اصل طاقت یہ ہے کہ یہ جانوں کی بازی لگا کر اور شہادت کو قبول کر کے آئے ہیں۔ پھر بھی یہ رومی بے جگری سے لڑے، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ پہرے پر تھے، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ نظر رکھیں کہ دیوار پر کوئی چڑھ نہ سکے۔ اگر وہ مقابلے سے منہ موڑ کر بھاگ جاتے تو انہیں اس جرم میں جلاد کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ اپنے فرائض اور ذمہ داری کو بھول کر سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے لڑ کر مرنا بہتر سمجھا۔ یہ ایک خونریز معرکہ تھا۔ مجاہدین جانیں توڑ کر لڑ رہے تھے، اور انہوں نے تمام رومیوں کو کاٹ پھینکا۔ نیچے سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقی دستہ نعرہ سن کر پہنچ گیا تھا، اور تمام جانباز سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ ادھر سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ تمام سیڑھیاں خندق کے پار پہنچائی جائیں، اور 3-4 اور دستے خندق پار کر جائیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ و بیدار تھے، اور نعروں کے ہی انتظار میں بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے تیسرے نعرے کا انتظار نہ کیا، مزید سیڑھیاں اور 2-4 دستے آگے بھیج دیے۔ دیوار کے ساتھ کئی سیڑھیاں لگ گئیں۔ یہ سب سیڑھیاں 2-2 کی صورت میں باندھی ہوئی تھیں۔ اب خاموشی برقرار رکھنی ممکن نہ تھی، اور خاموشی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مجاہدین بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے جا رہے تھے، اور اس وقت سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے تیسرا نعرہ تکبیر بلند کیا گیا۔ ان گرجدار اللہ اکبر کے پرجوش نعروں نے قبروں میں مردوں کو بھی جگا دیا ہوگا۔ نیچے شہر کے اندر سوئی ہوئی رومی فوج تو ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ جنرل تھیوڈور اس نوخیز اور معصوم لڑکی کو پہلو میں لیے گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ باہر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس کے دروازے پر 2-3 بار دستک ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے لیٹے لیٹے بڑے غصے سے پوچھا کہ یہ کون دروازہ توڑ رہا ہے، اور کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ لڑکی بھی بیدار ہو کر اٹھ بیٹھی۔ عربی لشکر دیوار پر آ گیا ہے، باہر سے آواز آئی۔ اوپر بڑی سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ تھیوڈور کے محافظ دستے کا کمانڈر تھا۔ تھیوڈور غصے میں کچھ نہ کچھ بولتا باہر نکلا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیداری میں یہ خبر سن رہا ہے۔ شاید اسے وہ خواب سمجھ رہا تھا۔ اسے تو یقین تھا کہ دیوار تو دور ہے، کوئی انسان خندق ہی عبور نہیں کر سکتا۔ محافظ دستے کے کمانڈر نے اسے پوری طرح صورتحال سنائی۔ تھیوڈور کو کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے محل نما مکان سے باہر نکلا تو اسے قیامت کا شور و غل سنائی دیا۔ اس کا اپنا پورا خاندان پہلے ہی جاگ اٹھا تھا۔ تھیوڈور دوڑتا کمرے میں گیا اور لڑائی والا لباس پہنا۔ اس کے اوپر زرہ اور سر پر آہنی خود رکھ کر تلوار اٹھائی، اور لڑکی کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ دوسرے جرنیل بھی بیدار ہو گئے تھے، اور باقی افسر پہلے ہی شور شرابہ سن کر اٹھے اور اپنے اپنے دستوں تک جا پہنچے تھے۔ لیکن دیوار پر تو اب یہ صورتحال تھی کہ وہاں مجاہدین کو بالادستی حاصل تھی۔ یوں کہہ لیں کہ دیوار پر مجاہدین کا قبضہ تھا۔ اندر سے دیوار پر چڑھنے کے لیے چند ایک جگہوں پر پکی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ مجاہدین اوپر ان سیڑھیوں کے دائیں بائیں گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ جو ہی رومی فوجی اوپر آتے، مجاہدین انہیں کاٹ پھینکتے۔ اوپر برجوں میں جو فوجی سوئے ہوئے تھے، انہیں تو مقابلے کی مہلت ہی نہ ملی۔ پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوئے تھے کہ مجاہدین کی برچھیوں اور تلواروں کی نظر ہو گئے۔ ان میں سے چند ایک گھبراہٹ کے عالم میں یہ خبر سناتے گئے کہ مسلمانوں کا پورا لشکر دیوار پر آ گیا ہے، اور نیچے آ کر کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح انہوں نے سارے شہر میں افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم پیدا کر دیا۔ اندر سے اوپر جانے والی سیڑھیوں کا یہ حال تھا کہ رومی فوجیوں کی لاشوں سے اٹ گئی تھیں۔ نہ کوئی اوپر جا سکتا اور نہ اوپر سے کوئی نیچے آ سکتا تھا۔ نیچے مشعلیں جل اٹھیں۔ ان کی روشنی میں جب فوجیوں نے اور شہریوں نے دیکھا کہ سیڑھیوں سے خون نیچے بہتا آ رہا ہے، تو ان کے حوصلے بالکل ہی پست ہو گئے اور ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ مجاہدین اسلام ایک معجزہ کر کے تاریخ کے دامن میں ڈال رہے تھے۔ غیر مسلم مورخوں نے بھی ان مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھا رہے تھے۔
یہ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی جو اللہ نے قبول کی اور پوری ہو رہی تھی۔ انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی تھی کہ میری قربانی مجاہدین اسلام کی فتح کا سبب بنے۔ یہ ان خواتین کی دعاؤں کا بھی اثر تھا جو وہ خندق سے کچھ دور نفل پڑھ پڑھ کر اللہ کے حضور مانگ رہی تھی۔ ان خواتین میں اسامہ بن ازہری کی ماں بھی تھی جو صرف اپنے بیٹے کی زندگی کی ہی دعائیں نہیں مانگ رہی تھی، بلکہ اس کی زبان پر یہی ایک التجا تھی کہ اللہ اپنے ان جانبازوں کو فتح عطا کر، لیکن اسے اپنا بیٹا یاد آتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اس نے صرف ایک بار کہا، یا اللہ، میرا ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، وہ بھی تیرے نام پر قربانی کے لیے پیش کر دیا ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ یہ دعائیں بھی بے اثر نہیں جا رہی تھیں۔ اسامہ بھی جاگ اٹھا تھا اور باہر نکل آیا۔ اس نے لوگوں سے سنا کہ مجاہدین دیوار پر آ گئے ہیں اور اب کوئی رومی فوجی اوپر نہیں جا سکتا۔ نیچے جب مشعلیں جلیں تو اوپر دیوار پر مجاہدین نے بھی مشعلیں جلا لیں۔ اس سے نیچے کے لوگوں پر اور زیادہ دہشت طاری ہو گئی۔ اسامہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تھیوڈور کے فیصلے کے مطابق یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے، لیکن اللہ کے فیصلے نے زمین پر رہنے والوں کے تمام فیصلے رد کر دیے تھے۔ اسامہ کی ماں کے سینے سے نکلی ہوئی یہ فریاد کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی اللہ نے سن لی تھی۔ وہ تھیوڈور جس نے اسامہ کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا تھا، شہر کے اندر بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اپنی فوج پر اس کی کمانڈ ختم ہو چکی تھی اور اپنے جرنیلوں اور دیگر افسروں کو ڈھونڈتا اور پکارتا پھر رہا تھا، لیکن اس کے اپنے ہی فوجی اور شہری بھاگتے دوڑتے اس کے ساتھ ٹکراتے گزرتے جا رہے تھے۔ کسی نے دیکھا تک نہیں کہ یہ فوج کا سپریم کمانڈر اور مقوقس کی جگہ اس کی حیثیت فرما نروائے مصر جیسی ہے۔ اسامہ اوپر جا کر اپنے لشکر سے جا ملنا چاہتا تھا، لیکن جن سیڑھیوں سے چڑھنے لگا انہیں لاشوں سے اٹا ہوا دیکھا۔ اوپر جانا ممکن نہیں تھا۔ آخر وہ ایک سیڑھیوں سے لاشوں کے اوپر چلتا گرتا اٹھتا اوپر ہی چلا گیا۔ دو تین مجاہدین تلواریں تانے اس کی طرف لپکے تو اس نے ہاتھ اوپر کر کے کہا کہ میں تمہارا ہی آدمی ہوں، اسامہ بن ازہری۔ وہ اب آزاد تھا۔ وہ سپہ سالار کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ اسے اب اس قلعے بند بڑے شہر کا گائیڈ بننا تھا۔ اس نے معلوم کر لیا تھا کہ اسلحہ خانہ کہاں ہے، خزانہ کہاں ہے، اور اسی طرح کچھ اہم اور ڈھکی چھپی جگہیں تھیں جو اس نے دیکھ لی تھیں۔ یہ وہ ساری جگہیں سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانا اور ان کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا۔ اب دیوار کے چاروں طرف مجاہدین کا فاتحانہ شور و غل اور تکبیر کے نعرے بڑھتے اور بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی فوج کا دمخم بڑی ہی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ فوج اور شہر کے لوگوں پر جس وجہ سے زیادہ دہشت طاری ہوئی وہ یہ تھی کہ جرنیلوں تک نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ اب مسلمان تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت خندق عبور نہیں کر سکتی۔ رومی فوجی اور شہری حیرت زدہ تھے کہ مسلمان آخر کس طرف سے آئے ہیں۔ مجاہدین اسلام کے متعلق رومی فوج نے یہاں تک کہا سنا جا رہا تھا کہ انہیں جنات کی طاقت حاصل ہے یا جنات ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تاثر مجاہدین کی پہلی فتوحات سے پیدا ہوا تھا۔ اب بابلیون میں لوگ اسے سچ ماننے لگے، اور ان میں جو سب سے زیادہ خوف زدہ تھے انہوں نے یقین کے ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو جنات کی مدد حاصل ہے، ان کے مقابلے میں کوئی نہ آئے۔ کئی فوجی قلعے کے دریا والے دروازے کی طرف چلے گئے۔ وہ اس دروازے سے بھاگ نکلنا چاہتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ کشتیاں تیار ہوں گی اور وہ انہیں دریا کے وسط والے جزیرے تک پہنچا دیں گے، لیکن وہ دروازہ کھولا نہیں جا رہا تھا۔ وہاں جو رومی فوج پہرے پر موجود تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دروازہ کھولا تو مسلمان اس طرف سے اندر آ جائیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایک مجاہدین کے ساتھ نیچے چلے گئے اور قلعے کے 2-3 دروازے کھول دیے، لیکن یہ روایت صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ معروف اور مستند تاریخ نویس طبری نے کچھ قابل اعتماد حوالے دے کر اور کچھ استدلال کا سہارا لے کر لکھا ہے کہ جرنیلوں نے اپنی فوج کی افراتفری شہریوں کی نفسا نفسی دیکھی اور پھر یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا پورا لشکر دیوار پر آ گیا ہے اور رومی فوج دیوار پر جا ہی نہیں سکتی۔
اور بھاگنے کے راستے دیکھ رہی ہے تو جرنیلوں نے اعلان کروایا کہ جو کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تیبری نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنرل تھیوڈور کے حکم سے نیچے سے اعلان کیا گیا کہ وہ مقابلہ نہیں کریں گے اور صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈر کے مارے کوئی قاصد اوپر نہیں جا رہا تھا۔ تیبری کی تحریر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوار پر آ گئے تھے۔ انہوں نے تھیوڈور کا اعلان سنا تو اس کے جواب میں اعلان کر دیا کہ جرنیل اوپر آ جائیں اور بات کریں، ہم یہاں کا سارا خزانہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تھیوڈور نے اعلان کر دیا، یہ لے کر دیوار سے باہر کو اس طرح اتر جاؤ جس طرح چڑھے تھے، اور خندق کی حد سے بھی نکل جاؤ۔ اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو ہم وہ بھی پیش کر دیں گے، ہمیں جو کچھ چاہیے اب وہ ہم خود ہی لے لیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا، ہم دیوار سے باہر کو نہیں اندر کو اتریں گے، 2-3 جرنیل اوپر آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ایک مجاہدین کو حکم دیا کہ دیوار کے چاروں طرف یہ اعلان کرتے جائیں کہ شہر کے لوگ نہ بھاگیں، ان کی جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، انہیں امان دی جائے گی، اور ہمارے لشکر کا کوئی فرد کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور سب کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ہم اوپر آ جائیں، جنرل تھیوڈور نے بلند آواز سے کہا، لیکن اس کی کیا ضمانت کہ ہمیں گرفتار یا ہلاک نہیں کر دیا جائے گا؟ گرفتار یا ہلاک کرنا ہو تو ہم نیچے آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کے کسی اور سے کہلوانے کی بجائے خود اوپر سے جھک کر نیچے دیکھا اور کہا، ہے کوئی تم لوگوں کو ہم سے بچانے والا؟ ہم مسلمان ہیں، وہی کرتے ہیں جو ہم زبان سے کہتے ہیں، ہم دھوکے میں قتل نہیں کیا کرتے، بے دھڑک اوپر آ جاؤ۔ جنرل تھیوڈور اس جگہ کھڑا تھا جہاں سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے جھک کر بات کر رہے تھے۔ تھیوڈور نے جنرل جارج کو اپنے ساتھ لیا اور قریبی سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا، لیکن سیڑھیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ تھیوڈور نے اپنے محافظ دستے سے کہا کہ وہ لاشیں گھسیٹ کر نیچے پھینکے۔ محافظوں نے بڑی تیزی سے رومی فوجوں کی لاشیں گھسیٹ کر نیچے پھینکی اور دونوں جرنیل اوپر چلے گئے۔ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی جرنیلوں کے ساتھ مجاہدین سے دور ہٹ گئے۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ یہ پیش نظر رکھ کر کہ اپنی شرط پیش کرنا ہے، تمہاری فوج لڑ نہیں رہی بلکہ بھاگ کر پناہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ 3 دنوں کی مہلت، تھیوڈور نے کہا، ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم قلعہ خالی کر دیں اور اس کے بعد قلعے پر تمہارا قبضہ ہوگا۔ مجھے یہ شرط منظور ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تیسرے دن کا سورج جب اوپر ہو جائے گا تو جو فوجی قلعے میں رہ جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا یا جنگی قیدی بنا لیا جائے گا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیوڈور کی شرط قبول کر لی تو سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے۔ خدا کی قسم سپہ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تھوڑی سی دیر اور صبر کر لیں اور ان کی بات نہ مانیں، مجھے نیچے جانے دیں، پہلے میں قلعے پر ان کے شاہی محل پر قبضہ کر لوں گا، پھر ہم ان پر اپنی شرائط مسلط کر کے معاہدہ کریں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3 دنوں میں قلعہ خالی کر دیں گے، اس میں کوئی راز ہے، ابھی ان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں، انہیں نیچے بھیج دیں اور ہم اپنے طور پر قلعے پر باقاعدہ قبضہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہم انہیں کہیں کہ اپنی آدھی فوج یا اس سے کچھ کم ہماری قید میں دے دو اور قلعے سے نکل جاؤ۔ نہیں زبیر بن عوام، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تمہارا مشورہ اچھی طرح سمجھتا ہوں اور تم جو کہہ رہے ہو ہونا ہی یہی چاہیے، لیکن میں امیر المؤمنین کے حکم کا پابند ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ دشمن تمہارے آگے جھک جائے اور صلح کی بات پیش کرے تو فوراً قبول کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزید خون بہائے بغیر اپنا مقصد پا سکتے ہیں تو کیوں نہ ابھی جنگ روک دیں۔
ہمیں مجاہدین کی جانیں اور ان کا خون بچانا ہے۔ قلعہ تو ہم نے لے ہی لیا ہے۔ سپہ سالار اور سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں صلح مشورے کر کے وہ شرائط طے کر لیں جو ان رومی جرنیلوں سے منوانی تھیں۔ دونوں ان کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ قلعہ خالی کرنے کے لیے ہم تمہیں 3 دن دیتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیوڈور سے کہا۔ قلعہ خالی ہونے تک تم دونوں یہاں ہمارے پاس یرغمال کے طور پر رہو گے۔ قلعے میں جو اسلحہ ہے اور جو خزانہ ہے اور جو دیگر مال و غنیمت ہے، تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے جا سکو گے۔ یہ سب مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ فوج بغیر ہتھیاروں کے قلعے سے نکلے گی۔ دونوں جرنیلوں نے بلا حیل و حجت یہ شرائط قبول کر لیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر مجبور اور کمزور ہو چکے ہیں۔ وہ تو جیسے اپنی صرف جانیں بچانے کی فکر میں تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ وہ اوپر سے ہی نیچے حکم بھیجیں کہ خندق پر پل ڈال دیے جائیں۔ تھیوڈور نے اوپر سے ہی کسی سے کہا کہ خندق پر پل گرا دی جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ پل کس طرح ڈالے اور اٹھائے جاتے تھے۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ صدر دروازے کے اندر کوئی ایسا انتظام تھا جہاں سے پل اٹھا لیے جاتے تھے اور گرا بھی دیے جاتے تھے۔ پل گرانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ مجاہدین کا پورا لشکر ابھی قلعے کے قریب نہیں آیا تھا۔ آدھے سے زیادہ لشکر خندق سے باہر تھا۔ اتنا لشکر ایک ہی راستے سے نہیں آ سکتا تھا۔ پل گرانے گئے تو سارا لشکر تھوڑے سے وقت میں خندق عبور کر گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار پر کھڑے کھڑے حکم دیا کہ لشکر باہر اگلے حکم کے انتظار میں رک جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں رومی جرنیلوں سے کہا کہ اپنے قاصدوں کو اوپر بلا لیں اور انہیں کہیں کہ سارے شہر میں اعلان کر دیں کہ جنگ بند ہو گئی ہے اور فوج ہتھیار رکھ دے اور باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بھی کہا کہ کوئی فوجی یا شہری کوئی قیمتی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ دیوار پر پھر پھر کر 3-4 مجاہدین اعلان کر رہے تھے کہ شہری بھاگنے کی کوشش نہ کریں، انہیں امان میں لے لیا جائے گا اور ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہوگی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا والے دروازے پر مجاہدین کی کچھ نفری تعینات کر دی، جس کا کام یہ تھا کہ باہر جانے والے فوجیوں اور شہریوں کی تلاشی لیں، پھر انہیں جانے دیں۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ رومی فوج کا انخلا مکمل ہو جائے گا تو مجاہدین شہر میں داخل ہوں گے اور پھر ان دونوں جرنیلوں کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ بابلیون شہر بہت ہی وسیع و عریض تھا۔ مصر میں جس کی بھی بادشاہی آئی اس نے اس شہر کو بہت ہی اہمیت دی اور اس کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور یہ اہمیت ابھی تک قائم تھی۔ اس شہر کی دفاعی پوزیشن بھی بہت اچھی تھی۔ مصر کا دارالحکومت تو اسکندریہ تھا، لیکن بابلیون کو سکندریہ سے زیادہ اونچا مقام حاصل تھا۔ قلعہ شہر کے ایک طرف تھا، اس کے اوپر بڑے برج اور برجیاں تھیں۔ دیوار سارے شہر کے ارد گرد کھڑی کی گئی تھی، اس پر بھی کئی جگہوں پر برجیاں بنائی گئی تھیں۔ اس شہر کے متعلق تمام تر تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ یہاں یہ ذکر اس لیے آیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ مجاہدین اور ان کے سالار ابھی قلعے کے اوپر کھڑے تھے اور انہوں نے ابھی پورا شہر نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ شہر خالی کر دیا جائے، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی کہ شہر کس طرح خالی ہو رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے یہ تسلی کر لی تھی کہ فوج کا انخلا شروع ہو گیا ہے۔ شہر کے نظم و نسق کی بحالی کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ رومیوں کے نکل جانے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو دیکھ لیا کہ رومی فوج کا انخلا شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ نہ دیکھ سکے کہ یہ بدبخت رومی جاتے جاتے شہر کی کچھ آبادی کا خون بہا گئے ہیں۔ یہ اس وقت پتہ چلا جب فوج نیچے گئی اور مجاہدین نے اندر جا کر شہر پر اپنا قبضہ کیا۔ ہوا یوں کہ رومیوں نے سینکڑوں قبطی عیسائیوں کو قید میں ڈال رکھا تھا۔ یہ محض تعصب کا مظاہرہ تھا۔ یہ قبطی ہرقل کی عیسائیت کو قبول نہیں کرتے تھے اور اس کے خلاف تبلیغ میں بھی مصروف پائے گئے، جو ایک جرم تھا۔ انہیں ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ قید خانے کا تمام عملہ رومی تھا
اس عملے کو جب حکم ملا کہ شہر خالی کرنا ہے اور یہاں سے نکل چلیں، تو انہوں نے اسے ایک بہت ہی بڑی چوٹ اور صدمہ سمجھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے غصہ ان قبطی قیدیوں پر نکالا، اور وہ بھی ایسی بے دردی سے کہ تمام قیدیوں کے ہاتھ کاٹ دیے اور خود وہاں سے چلے گئے۔ یہ تو قید خانے میں ہوا، جس کا باہر کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ شہر کے اندر رومی فوجیوں کی اپنی شکست کا انتقام مصری عیسائیوں سے لیا، اور یہ بھی ایسی بے دردی کہ وہ کئی گھروں میں جا گھسے، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی، اور کسی نے ذرا سی بھی مزاحمت کی تو اسے قتل کر دیا۔ بہت سے قبطی عیسائی ان کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ رومیوں نے لوٹ مار بھی کی، لیکن وہ کوئی چیز اپنے ساتھ باہر نہیں لے جا سکتے تھے۔ یہاں چھوٹا سا ایک اور واقعہ ہو گیا۔ جن مجاہدین کو دریا والے دروازے پر اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ شہر خالی کر کے جانے والوں کی تلاشی لے کر جانے دیں، ان میں اسامہ بن ازہری بھی تھا، اور اس کے 3-4 اور جاسوس ساتھی بھی تھے۔ رومی فوجی نکل رہے تھے اور ہر ایک کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ یکلخت کچھ شہریوں اور فوجیوں کا ایک ریلا آ گیا جن پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ انہیں پیچھے دھکیل کر اکیلے اکیلے گزرنے کو کہا جانے لگا، اور وہاں اچھی خاصی افراتفری پیدا ہو گئی۔ اسامہ کو یوں آواز آئی جیسے کسی عورت نے اسے پکارا ہو۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور اس نسوانی آواز نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ اس نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی، تو یہ منظر نظر آیا کہ 2 رومی فوجی اس لڑکی کو جس کے ساتھ اسامہ کی محبت تھی اور گزشتہ رات تھیوڈور کے پاس تھی، اپنے درمیان لیے ایک طرف گھسیٹ اور دھکیل رہے تھے، اور لڑکی اسامہ کو پکار رہی تھی۔ اس وقت باہر جانے والوں کے ہجوم میں افراتفری مچی ہوئی تھی، اس لیے کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اسامہ نے اپنے ایک جاسوس ساتھی کو ساتھ لیا اور ہجوم کو چیرتا ہوا لڑکی تک پہنچا۔ دونوں فوجی اسے چھوڑ کر وہاں سے کھسکنے لگے، لیکن اسامہ اور اس کے ساتھی نے انہیں پکڑ لیا۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی۔ اسامہ نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے اور یہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے میری ماں کو اور میرے باپ کو قتل کر ڈالا ہے، لڑکی نے کہا۔ میرے گھر سے زیورات بھی اٹھا لیے ہیں اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ان دونوں فوجیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا کہ وہ لڑنے پر اتر آتے۔ تمام فوجیوں کو سپہ سالار کے حکم سے نہتہ کر دیا گیا تھا۔ اسامہ اور اس کا ساتھی انہیں اور لڑکی کو دھکیلتے ہوئے ہجوم سے نکال کر کچھ دور لے گئے۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا اور بڑا پرانا سا ایک مکان تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسامہ کے کہنے پر انہیں اس مکان میں لے گئے۔ مکان کے 2 ہی کمرے تھے اور دونوں خالی تھے۔ ایک کمرے میں لے جا کر دونوں فوجیوں کی تلاشی لی گئی تو ان کے کپڑوں کے اندر سے ایک تھیلی برآمد ہوئی جس میں زیورات تھے۔ یہ انہوں نے اس لڑکی کے گھر سے اٹھائے تھے۔ دونوں فوجیوں نے ہنس ہنس کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ ہم نے سوچا کہ اسے ساتھ لے چلیں۔ زیورات تم رکھ لو، ہمیں یہ لڑکی ساتھ لے جانے دو، اور اس کے ماں باپ کو تم نے قتل کیا ہے۔ اسامہ نے کہا، کیا یہ خون بھی تمہیں بخش دیں؟ ایک کمسن لڑکی کو تم نے یتیم کر دیا ہے۔ یہاں تو کئی لوگ قتل ہو گئے ہیں، ایک فوجی نے کہا۔ اس کے ماں باپ قتل ہو گئے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اسامہ نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے طے کر لیا کہ کیا کرنا ہے۔ دونوں نے بیک وقت خنجر نکالے، اور دوسرے ہی لمحے یہ خنجر ان رومی فوجیوں کے پیٹوں میں اترے ہوئے تھے۔ دونوں مجاہدین نے ان فوجیوں کے پیٹ چاک کر دیے۔ دونوں گر پڑے۔ مجاہدین لڑکی کو ساتھ لے کر باہر نکل گئے۔ میں اب کہاں جاؤں؟ لڑکی نے روتے ہوئے اسامہ سے پوچھا۔ گھر میں تو میرا رہا ہی کوئی نہیں۔ کیا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اسامہ نے زیورات کی تھیلی لڑکی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ کیا تم نے میرے ساتھ رہنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، لڑکی نے کہا، لیکن میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر چکی ہوں اور میں بہت شرمسار ہوں۔ کیسی بے وفائی؟ اسامہ نے پوچھا۔ لڑکی نے اسامہ کو گزشتہ رات کی ساری بات سنا ڈالی جو تھیوڈور کے سونے کے کمرے میں ہوئی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا اور کہا کہ اس اتنے بڑے جرنیل نے اس کا دماغ ہی پھیر ڈالا تھا اور وہ تصوروں میں مصر کی ملکہ بن گئی تھی۔ اب یقین آیا کہ تمہارا خدا سچا ہے، لڑکی نے کہا۔
تمہارا مذہب بھی سچا اور برحق ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس وقت تم زندہ نہ ہوتے۔ میں نے تو تمہیں پکڑوا دیا تھا۔ اگر میرا یہ گناہ معاف کر سکتے ہو تو مجھے اسلام میں داخل کر لو اور اپنے ساتھ لے چلو۔ میں تمہیں تمہارے ماں باپ واپس نہیں دلوا سکتا۔ اسامہ نے کہا، یہ زیورات تمہارے ہیں، تمہیں لوٹا دیے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو سچے دل سے سمجھ گئی ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ کسی بھی مسلمان کے پاس بیٹھ جاؤ گی تو تھوڑی ہی دیر بعد کہہ اٹھو گی کہ یہ تو میرا وہ باپ ہے جسے رومیوں نے قتل کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں لٹیرے نہیں ہوا کرتے، ان کے پاس شفقت اور انسانی ہمدردی ہے۔ میں تمہیں اپنے سپہ سالار کے پاس لے جاؤں گا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں تمہیں زبردستی نہیں لایا اور تم اپنی خوشی اور رضا سے اسلام قبول کر کے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ اسامہ نے جب لڑکی کی یہ باتیں سنی تو اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے قتل کروانے والا جرنیل اس وقت مسلمانوں کی قید میں یرغمال کے طور پر ایک برجی میں بیٹھا ہوا تھا، اور اسامہ فاتح کی حیثیت سے سر اونچا کر کے اس جرنیل کے قلعے میں گھوم پھر رہا تھا اور اپنے سپہ سالار کے حکم منوا رہا تھا۔ اسامہ لڑکی کو سپہ سالار کے پاس لے گیا اور انہیں ساری بات سنائی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی سے 2-4 باتیں پوچھیں اور اسے شفقت اور پیار سے مسلمان خواتین کے پاس بھیج دیا۔ اس کے زیورات اس کے پاس رہنے دیے۔ سپہ سالار کو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ رومی فوجی شہر کے ایک حصے میں شہریوں کا خون خرابہ کر گئے ہیں۔ اس لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ بتا دیتی۔ اس کے اپنے ماں باپ قتل ہو گئے تھے، اس لیے اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ 2 دنوں میں فوج قلعہ خالی کر گئی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سالاروں کے ساتھ پہلی بار نیچے اترے۔ ان کے ساتھ دونوں رومی جرنیل تھیوڈور اور جارج تھے۔ پہلے تھیوڈور کی محل جیسی رہائش گاہ میں گئے، تمام خزانہ نکلوایا اور دونوں جرنیلوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل جائیں۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور مجاہدین کا لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا شہر میں داخل ہوا۔ اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے تھے، جیسے اپنے لشکر کا استقبال کرنے آئے ہوں۔ ایک طرف سے 200-300 شہریوں کا ہجوم جلوس کی شکل میں سپہ سالار کی طرف آتا نظر آیا۔ اس ہجوم میں عورتیں بھی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے یہ لوگ ماتم کرتے آ رہے ہوں۔ دور سے ہی نظر آتا تھا کہ کئی ایک کے کپڑے پر خون کے بڑے بڑے داغ دھبے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ جا کر ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں ادھر آ رہے ہیں۔ سالار دوڑا گیا اور ان سے پوچھا۔ ان لوگوں نے سالار کو بتایا کہ رومی فوجی ان کا کس طرح خون خرابہ کر گئے ہیں، اور اب یہ لوگ یہ شکایت لے کر مجاہدین کے سپہ سالار کے پاس آئے ہیں۔ سالار نے واپس آ کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ انہیں اپنے پاس بلاتے، بلکہ خود ان تک جا پہنچے اور کہا کہ انہیں بتایا جائے کہ ان پر کس نے یہ ظلم کیا ہے۔ ہم یہی بتانے آئے ہیں، ایک بزرگ آدمی نے آگے ہو کر کہا، لیکن یہ بتانے سے پہلے ہم یہ فریاد لے کر آئے ہیں کہ ایک وہ تھے جو ہمارے کئی آدمیوں اور عورتوں کو قتل کر گئے ہیں، اور اب تم لوگ ہمارے گھروں کو لوٹنے آ گئے ہو۔ یہ تو بتا دو کہ ہمارا قصور کیا ہے جس کی ہمیں سزا ملی ہے، اور باقی آپ سے ملے گی۔ کیا تم لوگوں نے ہماری طرف سے وہ اعلان نہیں سنے تھے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم دیوار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے رہے کہ کوئی شہری بھاگنے کی کوشش نہ کرے، شہریوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کریں گے اور امان میں رکھیں گے۔ ہم لوٹنے نہیں آئے، کچھ دینے آئے ہیں۔ جس وقت رومی تمہارے گھروں میں قتل و غارت کر رہے تھے، اس وقت ہمیں اطلاع دینی تھی، پھر تم دیکھتے کہ ہم انہیں کس طرح زندہ جانے دیتے۔ اب بتاؤ تم پر کیا بیتی ہے؟ ان لوگوں نے اپنی اپنی بپتا سنانی شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ اس کی بیٹی کو بے آبرو کیا گیا، کسی نے کہا کہ اس کے گھر کے 2 آدمی مارے گئے کیونکہ وہ گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت میں مقابلے پر آ گئے تھے۔ اس ہجوم میں جو بڑھتا ہی جا رہا تھا، کئی آدمی زخمی تھے
اور کچھ ایسے زخمی جن کے زخم خاصے گہرے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ سب مصری ہیں اور قبطی عیسائی ہیں۔ ان لوگوں میں سے ہی کسی نے بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ قید خانے میں جو قبطی عیسائی قیدی تھے رومی ان کے ہاتھ کاٹ گئے ہیں۔ اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مجاہدین کو قید خانے کی طرف دوڑا دیا۔ ان کے ساتھ ایک حاکم کو بھی بھیج دیا جسے قید خانے کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ شہر میں جتنے لوگ زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کا انتظام فوراً کیا جائے اور انہیں کھانا پینا اپنی طرف سے دیا جائے۔ یہ حکم دے کر سپہ سالار قید خانے کی طرف چلے گئے۔ وہاں ان لوگوں کی حالت دیکھ کر جن کے ہاتھ کاٹے گئے تھے سپہ سالار کانپ اٹھے۔ ان کا خون بہتا رہا تھا، اس لیے کچھ تو مر ہی گئے تھے اور باقی بے ہوش پڑے ایک ایک کر کے مر رہے تھے۔ ایک دن پہلے ان کے ہاتھ کاٹے گئے تھے، سپہ سالار کے حکم سے انہیں اٹھایا گیا جو ابھی زندہ تھے اور فوری مرہم پٹی کا انتظام کیا گیا۔ انہیں شہد ملا دودھ بھی پلایا گیا اور اس طرح ان میں سے چند ایک کو بچا لیا گیا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید خانے سے واپس آتے اپنے سالاروں سے کہا کہ ان نہتے شہریوں پر رومی فوج کا یہ ظلم و ستم بڑا ہی افسوسناک ہے، لیکن ان کے اس صدمے میں ہم یہ رویہ اختیار کریں کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آئیں جیسا کہ اسلام کا حکم ہے۔ ان کے دلوں میں رومیوں کی نفرت پیدا ہوگی اور ان کے خلاف یہ غم و غصے سے بھرے ہوئے رہیں گے۔ اپنے ساتھ مبلغ بھی ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ انہیں کہو کہ گھر گھر جائیں، ان لوگوں کی دل جوئی کریں اور انہیں جیسی بھی مدد چاہیے وہ دیں، اور پھر انہیں کہیں کہ اب اسلام کی برکت اور رحمت کو بھی دیکھیں۔ سپہ سالار وہاں سے پھر فرما نروائے مصر کے محل میں چلے گئے۔ ان کے ساتھ 4-5 سالار تھے اور کچھ تعداد دوسرے مجاہدین کی بھی تھی۔ اب انہوں نے سارے محل میں گھوم پھر کر دیکھا، ایسی شاہانہ طرز بود و باش اور ایسی بیش قیمت اشیاء، فرنیچر اور فانوس وغیرہ دیکھ کر عرب کے یہ مجاہدین حیران ہوئے جا رہے تھے۔ غور سے دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے کہا، اگر یہ شاہانہ طرز رہائش ہماری نصیب میں آئی ہوئی ہوتی تو ہم خندق عبور کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان رومیوں کو اس شاہانہ زندگی نے شکست دلوائی ہے۔ دیکھ لو اس قدر خزانہ اور ایسی شہنشاہیت یہیں رہ گئی، اور وہ لوگ جو یہاں رہتے تھے صرف پہنے ہوئے کپڑوں میں یہاں سے شکست خوردگی کے عالم میں نکلے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں ہی اپنے لیے جنت بنا لیتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں ہی جہنم کا عذاب دکھا دیتا ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے جن بے گناہ قیدیوں کے ہاتھ کاٹے ہیں اور جن پر ظلم و ستم کر گئے ہیں، ان کی بد دعائیں انہیں اب جہنم کا عذاب ہی دکھائیں گی۔ فتح ایمان والوں کی ہوتی ہے اور ان کی جو بنی نوع انسان سے محبت کرتے ہیں۔ رومی فوج نے 16 اپریل 640 عیسوی کے روز بابلیون کا شہر خالی کیا اور مسلمانوں نے اس پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں بیٹھ کر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھوایا، جس میں اتنی بڑی فتح کی خوشخبری لکھی اور تفصیل سے لکھوایا کہ اس فتح کا صحرا سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے، اور انہوں نے کس طرح خندق عبور کی اور پھر رومیوں سے کس طرح ہتھیار ڈلوا کر بغیر خون بہائے ان سے شہر خالی کروا لیا گیا۔ آخر میں انہوں نے لکھوایا کہ اب وہ شہر کے دارالحکومت سکندریہ کی طرف کوچ کی اجازت چاہتے ہیں۔ انہوں نے لکھوایا کہ یہ اجازت جلدی ملنی چاہیے تاکہ رومی فوج کو سستانے اور دم لینے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ پیغام لکھوا کر انہوں نے قاصد سے کہا کہ وہ بہت ہی تھوڑے وقت میں مدینہ پہنچے اور یہ پیغام دے کر جواب لے آئے۔ بابلیون کی فتح کوئی عام سی فتح نہیں تھی۔ اس اتنے بڑے شہر اور اس اتنے مستحکم قلعے کو فتح کر لینے سے مصر میں مجاہدین کی فتوحات کا ایک مرحلہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے آدھا مصر فتح کر لیا تھا، جس کا بابلیون والا علاقہ ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ فرمان پورا کر دیا کہ ہم نے تمہیں دین کے دشمنوں کے ان زرخیز علاقوں اور خزانوں تک پہنچایا
جو کبھی تمہارے تصور میں بھی نہیں آئے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ بابلیون جیسی جگہ مسلمانوں کے تصور میں کم ہی کبھی آئی ہو۔ یہ اللہ کا ایک عظیم انعام تھا۔ مصر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ فرعونوں کا محبوب علاقہ تھا۔ قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہو جاتے تو ابو لہول اور فرعونوں کے اہرام نظر آتے تھے، اور نیل کی اپنی ہی ایک دلکشی تھی۔ بابلیون کا شہر فرعونوں نے ہی بسایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہیں کہیں فرعون کا طلسم سامری اپنے عصا سے توڑا تھا۔ وہاں جگہ جگہ فرعونوں کے دور کے آثار نظر آتے تھے اور تمام تر علاقے میں بکھرے ہوئے تھے۔ بابلیون فتح کر لینے سے جزیرہ روضہ بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بابلیون کے دریا والے دروازے سے جزیرے تک کشتیوں کا پل بنا دیا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل شروع ہو گئی۔ شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے ان کے گھروں کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا اور انہیں ہر طرح کی مدد پہنچائی تھی۔ اس کے یہ اثرات تھے کہ جب کشتیوں کا پل تیار ہونے لگا تو شہر کے لوگ دوڑے گئے اور اس کام میں مجاہدین کا ہاتھ بٹانے لگے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے ساتھ لشکر کی نفری کم تھی۔ اسی نفری میں سے شہر کی انتظامیہ کے کام بھی کروانے تھے اور نظم و نسق بھی بحال کرنا تھا۔ کشتیوں کا پل بھی بننا شروع ہو گیا تھا اور کئی اور کام تھے جو فوری طور پر کرنے والے تھے۔ مجاہدین کی تعداد اتنی ہی تھی جسے ان کاموں میں لگا دیا جاتا تو عسکری ذمہ داریاں التوا میں پڑ جاتی تھیں۔ اس کا یہ علاج سوچا گیا کہ رومیوں کے دور حکومت میں جو قبطی عیسائی شہری انتظامیہ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے انہیں ہٹایا نہ گیا، بلکہ یہ کام انہی کے سپرد دیے گئے۔ ارد گرد کے علاقے میں اپنے لشکر کی کچھ نفری رکھنی لازمی تھی۔ سپہ سالار کا مقصد یہ بھی تھا کہ قبطیوں کو اعتماد میں لے کر انہیں اہمیت دی جاتی رہے تاکہ یہ بغاوت کی نہ سوچ سکیں۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ہو گیا جو مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ کوتوال کے محکمے میں اکثریت قبطی عیسائیوں کی تھی۔ اسے آج کی زبان میں پولیس کہہ لیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے فرائض قبطیوں کے پاس ہی رہنے دیے اور ان کی نفری میں اضافہ کر دیا۔ اس محکمے میں اپنے مجاہدین کو بھی شامل کیا گیا، لیکن بہت ہی تھوڑی تعداد میں۔ کچھ دنوں بعد سپہ سالار کو یہ رپورٹ ملی کہ پولیس کے محکمے میں جو قبطی ہیں وہ مسلمانوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ بعض کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ ہم عرب کے اس پسماندہ مسلمانوں کے محکوم نہیں رہ سکتے۔ بابلیون میں قبطیوں کی بغاوت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔